الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسوک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وإن علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اے انسان، تجھے تیرے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ جس نے تجھے تخلیق کیا، نک سک سے جوڑا بنایا، جس شکل میں چاہا تجھے بنا دیا۔ نہیں، دراصل تم اس دن کو جھٹلاتے ہو، اور تم پر یہ نگہبان بٹھائے گئے ہیں جو تمہاری نگرانی کر رہے ہیں، جو جانتے ہیں جو کچھ تم کہتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو، سب جانتے ہو۔ تو ساتھیو، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آخر کون سی چیز ہے جس نے تمہیں مجھ سے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ آخر کیا چیز ہے؟ میں جو تمہارا رب ہوں، جو میں نے تمہیں تخلیق کیا، تمہیں پیدا کیا، تمہیں نک سک سے جوڑا۔ دوسری جگہ فرمایا کہ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہوا فانا تصرفون۔ دوسری جگہ فرمایا کہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں کے اندر 3 پردوں کے اندر جو تمہاری پے در پہ تخلیق کرتا ہے، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، تم کہاں بہکائے جا رہے ہو؟ ان تکفر فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کا رویہ اختیار رکھو تو اللہ تبارک تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر پورے انسان، جب سے پہلا انسان پیدا ہوا ہے اور آخری انسان تک، سارے کے سارے اللہ کے نافرمان ہو جائے تو اللہ کی ربوبیت میں، اس کی حاکمیت میں، اس میں کہ اللہ ہونے، خدا ہونے میں ذرا برابر فرق نہیں ہے۔ تو وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم کفر کا رویہ اختیار کرو تو میں اس سے غنی ہوں، بے نیاز ہوں۔ لیکن اللہ راضی نہیں ہوتا اس طریقے سے، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اب اس کا بندہ کفر کرے، یہ اس پہ راضی نہیں ہوتا اللہ۔ تو وہ اللہ پھر دوسری بات بتائی کہ تمہارے اوپر حافظین بٹھائے ہوئے ہیں، یہ جو بیٹھے ہیں نا، تو لکھنے والے، اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ یہ جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں، یہ منہ سے کوئی بات نکلتی نہیں جو احاطہ تاریخ میں کر لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا انتظامات کیے ہوئے ہیں، وہ اللہ ہم سے مخاطب ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس اللہ کے ہم فرما برداری کر رہے ہیں؟ وہ اللہ ہم سے ایک دن پوچھے گا نہیں؟ کیا وہ دن نہیں آنے والا جو 50,000 سال کا ہوگا، جس دن بچہ بوڑھا ہو جائے گا؟ تو اس دن کا کیا ہمیں خوف نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا کلا بل تکذبون بالدین، تم اس یوم جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو، دراصل تمہیں یقین نہیں ہے کہ وہ دن بھی آنے والا ہے جب سب کو جمع کر لیا جائے گا اور ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوگا، کلہم آتیہ یوم القیامہ فردا۔ تو یہ تذکیر ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم ہر بندہ، خصوصاً ہم ہر مسلمان، اس تذکیر کے فذکر بالقرآن، حکم ہے کہ پس آپ قرآن کے ذریعے ان کو تذکیر کیجئے، وہیں یخاف وعید، جو وعید سے ڈرنے والے ہیں، فذکر بالقرآن۔ تو یہ جو کام ہے یہ ہر کسی پہ فرض ہے، ہم سب اس کے جواب دہ ہوں گے کہ ہم نے کتنا سیکھا، کتنا سکھایا، کتنا پڑھا، کتنا پڑھایا، کتنا سمجھا، کتنا سمجھایا، اور اللہ کی بات کتنے لوگوں تک پہنچائی۔ یکون الرسول شہید علیکم و تکون شہداء علی الناس، اللہ کے رسول اس وقت کے لوگوں پہ گواہی دیں گے اور تم اگلے سے اگلے، اگلے سے اگلے، اگلے سے اگلے پہ گواہی ہوتی جائے گی۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، اس طرح ہم نے تم کو
امت وسطیٰ بنایا کہ تم لوگوں پہ گواہی دو اور اللہ کے رسول تم پہ گواہی دیں گے. تو یہ گواہی کا سلسلہ ہوگا. ہر بندہ شہید ہے، ہر بندہ گواہ ہے، ہر بندے نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے. بارک اللہ علیکم فی القرآن العظیم، نفعنی و ایکم بآیاتہ و ذکر الحکیم.